بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پاکستان کا بلکہ ساری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، معیشت ہے، اکانومی ہے۔ ہر پاکستانی معیشت، مہنگائی اور اکانومی کی وجہ سے پریشان ہے۔ دنیا نے معاشی نظام کے حوالے سے اشتراکی نظام کا تجربہ کیا، لیکن دنیا نے اپنے تجربے سے یہ ثابت کیا کہ اشتراکی نظام ناکام ہے۔ اس کے بعد دنیا سرمایہ دارانہ نظام کی طرف آئی اور دہائیاں گزرنے کے بعد آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ غریب کی ضروریات کو نہ اشتراکی نظام پوری کر سکتا ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام پوری کر سکتا ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے باوجود اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کے تجربے کرنے کے باوجود دنیا سے غربت ختم نہیں ہوئی۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آج بھی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی دنیا روٹی کپڑے مکان سے محروم ہے، آج بھی آٹے سے محروم ہے، آج بھی بجلی کا بل دینے سے لوگ پریشان ہیں۔ تو ہمیں پھر اسلام کے نظام کی طرف آنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر مہنگائی اور غربت کو اگر کوئی نظام ختم کر سکتا ہے تو وہ اسلامک اکانومی ہے، اسلام کا معاشی نظام ہے۔ میں اسلام کے معاشی نظام میں سے صرف اسلام کے معاشی، اسلامی معیشت اور اسلامک اکانومی کے 3 اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر دنیا صرف ان 3 اصولوں پہ عمل کر لے تو دنیا کا معاشی نظام بھی سدھر سکتا ہے، غریب کی غربت کا مداوع بھی ہو سکتا ہے اور دنیا روٹی کپڑے مکان کی بھی مستحق ہو سکتی ہے۔ اسلامی معیشت اور اسلامک اکانومی کے وہ بہترین 3 اصول جو ہیں، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ کسی شہر، کسی صوبے اور کسی ملک کا سب سے امیر آدمی یعنی حکمران طبقہ سب سے غریب آدمی جیسے زندگی گزارے۔ یہ اسلام کی معیشت اور اسلامک اکانومی کا سب سے بنیادی اصول ہے کہ سب سے امیر آدمی سب سے غریب ترین آدمی جیسے زندگی گزارے۔ چنانچہ اسلام نے صرف یہ نعرہ نہیں دیا، یہ اصول نہیں دیا، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں نے اس اصول پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ اسلام کے سب سے پہلے اسلام کے نام لیوا اور اسلام کے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے گھر والے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ حالانکہ یہ وہ حکمران ہیں، وہ پیغمبر اسلام ہیں، وہ محبوب خدا ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آفر کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ تو اتنا با اختیار، اتنا امیر آدمی اور خدا کا محبوب جس کے لیے پہاڑ سونے کے بن سکتے ہوں، وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ 3 مہینے تک اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ اسلام کا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب خلیفہ بنے کہ میری تنخواہ اتنی رکھی جائے جتنی ایک مزدور کا وظیفہ اور تنخواہ ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مزدور اور غریب آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ اسلام کا خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ مدینے کے غریبوں کی فہرست تیار کی گئی، تو اس فہرست کے اندر سب سے بڑے غریب کا اور سب سے پہلے جو نام تھا وہ مدینہ کے حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سروے کرنے والوں نے یہ رپورٹ دی کہ مدینہ کا سب سے غریب آدمی وہ مدینہ کا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ اسلام کی معیشت اور اسلامک اکانومی کا پہلا اصول ہے کہ سب سے امیر ترین آدمی سب سے غریب ترین آدمی جیسی زندگی گزارے۔ اور اسلام کے معاشی نظام کا دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دولت جمود کا شکار نہ ہو، دولت کو جمع نہ کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے، ہمیں دنیا کے مروجہ بینکنگ سسٹم کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے بینکوں کا جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا، اس کو اسلام کے معاشی نظام کے حوالے کرنا ہوگا، اسلامی معاشی نظام ان بینکوں کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ ورنہ آج جس سرمایہ دار کو، جس پیسے والے کو یہ پتہ ہے کہ میں بینک میں پیسے رکھوں گا تو مجھے 22%، 23% شرح سود ملے گی، تو وہ کیوں کر کاروبار کرے گا، کیوں کر وہ کارخانے لگائے گا؟ وہ تو بینکوں کے اندر پیسہ رکھ کر بیٹھ جائے گا۔ تو اسلام کا دوسرا بنیادی اصول، اسلامک اکانومی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ دولت کو جمع نہ کرنے دیا جائے، دولت جمود کا شکار نہ ہو۔ اور اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں بینکوں کا نظام تبدیل کرنا چاہیے۔ اور اسلامک اکانومی کا
تیسرا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی دولت اپنے پاس جمع نہ کرے بلکہ اس کو خرچ کرتا رہے، اور اس کے لیے اسلام نے یہ اصول بنائے ہیں کہ انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ ادا کرے، عشر ادا کرے، اسی طرح جو ہے قربانی کرے۔ تو یہ سارے صدقات، زکوٰۃ، عشر اور قربانی کا نظام یہ اسی وجہ سے ہے کہ کسی انسان کی اپنی دولت جمود کا شکار نہ ہو، انسان اپنے پاس دولت نہ رکھے۔ آج بھی اگر دنیا اسلام کے ان 3 معاشی نظام کے سنہری اصولوں کی طرف آ جائے تو دنیا سے مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، غربت بھی ختم ہو جائے گی۔